آج اب دیکھیے عزیزان گرامی، فارم ہاؤس کے اندر جب پکنک کے لیے جاتے ہیں کیا عالم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا تیراکی، جسے تیراکی بھی کہا جاتا ہے، یہ منع نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے اسے سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ تیر اندازی، اس کا بھی حضور نے سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ گھڑ سواری یعنی گھوڑے پہ بیٹھ کر اس کو چلانا، حضور نے سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن ایسا سوئمنگ پول میں، ایسا جو ہے عزیزان گرامی کسی نہر میں، کسی جھیل کے اندر ایسا نہانا کہ آپ کا ستر واضح ہو، آپ کی ستر کی جگہ پوشیدہ نہ رہے، یاد رکھیے گا یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ناف جو ہماری ہے، اس کے نیچے سے یہ چھپانے کی چیز شروع ہو جاتی ہے، یہاں سے لے کر یہ گھٹنوں کی سفیدی، یہ جو ہمارا گھٹنا ہوتا ہے، یہ گھٹنوں کے نیچے یہ پاؤں کی سفیدی، یہ سب ستر عورت، یعنی اسے چھپانا ضروری ہے۔ اسی طرح پیچھے کا یہی علاقہ یہ چھپانا ضروری ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آج سوئمنگ پول میں جو ہے جب نہایا جاتا ہے، ہائے افسوس، حافظ قرآن کہنے والے، ثنا خاں اپنے آپ کو کہلانے والے، آپ دیکھیے کہ کس طرح گانے بج رہے ہیں اور اچھل اچھل کر تالیاں بجا کر ناف کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ واضح ہو رہا۔ اور افسوس دیکھیے، ایک چیز تو ہے کہ خاموشی سے کر لیا، وہاں گئے فارم ہاؤس میں، ادھر کی بات ادھر ہی دب گئی، بندے اور رب کا معاملہ ہے۔ لیکن افسوس ویڈیو بنائی جاتی ہے، تصویریں بنائی جاتی ہیں اور ویڈیو وائرل ہوتی ہے، اور جتنے لوگ جو ہے اس چیز کو دیکھتے ہیں وہ سب جو ہے حرام کے مرتکب ہوتے ہیں، اور ان سب کا گناہ جو ہے ان ستر کو دکھانے والے، ان نہانے والے ان بچوں اور ان نوجوانوں پر ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم منع نہیں کرتے، سحر و تفریح یہ دین میں منع نہیں ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ نہانا یہ منع نہیں ہے، لیکن پردے والا لباس پہن کر آپ نہائیں، موٹے کپڑے پہن کر۔ ہمارے کئی لوگ ہیں جن کو ہم منگو پیر بیچتے ہیں، جب خارش وغیرہ ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، الحمدللہ بہترین موٹا کپڑا ناف سے، بالکل ناف سے نیچے تک پہنتے ہیں، اگرچہ اوپر قمیض نہیں ہوتا، اور وہ وہاں کے پانی سے نہاتے ہیں۔ الحمدللہ، ہم نے تو منع نہیں کیا، لیکن عزیزان گرامی اسی منگو پیر میں جو ہے چڈے پہن کے نہانا شروع کر دے، عورتیں باریک کپڑے پہن کے نہانا شروع کر دیں اور ویڈیو بن رہی ہو۔ اب بتائیے یہ کیسی شیطانی حرکتیں ہیں، یہ کیسا کام ہے؟ لیکن وہ چیز جو عزیزان گرامی شریعت کے دائرے میں ہو اس کی ممانعت نہیں ہے، اس کو ہم ناجائز نہیں کہتے، لیکن ہم تو ناجائز اسے کہتے ہیں کہ بچیاں موجود ہو، ہماری بہن بیٹیاں موجود ہو اور ویڈیو بنا بنا کر ڈالی جائے، ان کے سامنے ایسی حرکتیں کی جائیں، یہ ہم سب کے لیے عزیزان گرامی بے غیرتی کا تماچا ہے۔ یہ سب ہماری حیا دل سے نکل جانے کی دلیل ہے۔ ہم سب کو جو ہے اس پر غور کرنا چاہیے، ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے، اور اپنی اولاد کو ہم سمجھائیں کہ ایسی حرکتیں نہ کریں کہ جس سے ماں باپ بھی بدنام ہو، آپ کا حافظ قرآن ہونا یہ بدنام ہو، ثنا خاں ہونا بدنام ہو، لوگ یہ کہیں اچھا حافظ قرآن، ایسی حرکتیں، ارے نعتیں پڑھتے ہیں، کلام حضور کے پڑھتے ہیں جم جم کر، ایسی حرکتیں نہیں، ایسی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کو رب نے فرمایا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، دنیا کے پیچھے تو جاتے ہو، یہ میٹھی ہے، سرسبز ہے، تمہیں کھینچتی ہے، جتنا جاؤ گے وہ تمہیں پیچھے بھگائے گی، اور تم آخرت کے جتنا قریب جاؤ گے جنت تمہیں اتنا اپنے قریب کھینچتی رہے۔ یہ عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب کو جو ہے وہ حکم ہے، رب کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو دنیا کی محبت سے منہ پھیر کر آخرت کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں ایمان کی حلاوت اور چاشنی جو ہے اللہ تعالیٰ راسخ فرمائے، آمین۔